بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیک۔ آج 70واں روزہ جو عظمت فضیلت میں اپنی مثال آپ میں ایک رمضان کے دنوں میں سے دن ہے، ایسے ہی اسے تاریخی اعتبار سے یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن مومنوں کی ماں میرے نبی کی محبوبہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تھا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام عائشہ اور ان کا لقب دو طرح سے ہے۔ ایک ہے ان کا لقب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لقب تمام ان ازواج کا ہے جو میرے نبی کے نکاح میں آئی۔ یہ ہے لقب مطلق، یعنی تمام ازواج کو جو لقب اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور ایک ہے لقب خاص جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہے، وہ تھا حمیرہ۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کا نام رکھتے ہیں حمیرہ، تو وہ انہی کی نسبت کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ دو لقب ہو گئے، ایک ام المؤمنین اور دوسرا حمیرہ۔ اور عرب کے اندر یہ دستور تھا اور بڑا شوق تھا اس چیز کا، ابھی بھی عرب کے اندر عموماً یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بندہ اپنے نام سے اتنا مشہور نہیں ہوتا جتنا اپنی کنیت کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ ان کا نام نہیں ہے، کنیت سے مشہور ہو گئے۔ ابو ذر غفاری نام نہیں ہے، کنیت سے مشہور ہو گئے۔ ایسے ہی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو کنیت ہے وہ ہے ام عبداللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ ان کی کنیت اس لیے رکھی چونکہ اماں جی کی اولاد نہیں تھی، تو یہ ان کا بانجا تھا، تو ان سے بڑا انس اور بڑی محبت تھی، تو لہٰذا اسی محبت کی وجہ سے ان کی کنیت ابو عبداللہ پڑ گئی، ام عبداللہ پڑ گئی۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات سے نوازا تھا۔ اس کا اندازہ بچپن ہی میں قوت حافظہ سے اور حاضر دماغی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کھلونوں سے کھیل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، تو اماں جی بھی ان میں شامل تھیں۔ اماں جی نے لکڑی کے اور اسی طرح مٹی کے کھلونے تھے جو ان کے پاس تھے، تو ان کھلونوں میں سے ایک گھوڑا بھی تھا، تو اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے اس گھوڑے کے پر بنائے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھرے انداز میں کہتے ہیں عائشہ تم نے گھوڑے کے پر لگائے ہوئے ہیں، گھوڑے کے تو پر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو حاضر دماغی اتنی سی کہتی ہے آپ نے سنا نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر ہوتے تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو مسکرا دیے۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے حاضر دماغ تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی بچپن میں جو بچہ حاضر دماغ ہو اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا ہو کر بڑا لائق بنے گا، یہ بڑا ہو کر بڑا نام کمائے گا۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایسے ہی ثابت ہیں، اس کا میں آخر میں تذکرہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی یہ واحد زوجہ ہیں جو کنواری تھی، یعنی ان کی پہلے کسی کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب ہمارا خاندان مصطفیٰ موضوع تھا تو میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ یہ خصوصیت صرف اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے تھے یہ سب اللہ کے حکم سے کیے۔
تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک تصویر مجھے دکھائی جو عائشہ کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے، یعنی دنیا میں بھی آپ کا ساتھ ہے، ابھی دنیا کی زندگی چل رہی ہے لیکن آخرت کا نتیجہ پہلے بتا دیا گیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو بھی کرے گا۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بے پناہ محبت تھی۔ اس محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر جہاد کے سفر کے لیے روانہ فرمایا۔ تو جانے سے پہلے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوال کا انداز بدلا، میں نے کہا آپ کو مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عمر سے ہے۔ اسی روایت کے آگے لفظ ہیں کہ میں نے کئی دفعہ اور سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام بدلتے رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے عثمان سے ہے۔ فرمایا پھر کس سے ہیں؟ فرمایا مجھے علی سے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوال کرنا بند کر دیا کہیں میرا نام سب سے آخر میں نہ آ جائے۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کے معاملے میں سر فہرست تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اماں جی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک مرتبہ جناب جبریل تشریف لے کر آئے وحی کے لیے، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ پر اور آپ کی زوجہ عائشہ پر اللہ کی طرف سے سلام ہے، یعنی اللہ عرشوں سے اپنی عائشہ کے لیے سلام بھیجا کرتا تھا۔ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جب محبتیں بڑھنے لگتی ہیں نا، جب احترام کے رشتے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات بھی آتے ہیں۔ تو وہ آزمائش وہ امتحان سے ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی گزرنا پڑا۔ کیا تہمت لگا دی گئی، ایک قافلے میں پیچھے رہ گئی تھی ہار گم ہو جانے کی وجہ سے، تو بہرحال ایک لمبا واقعہ افک، آخر رزلٹ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام پر انگلیاں اٹھائی جانے لگیں کہ دیکھے کیسی عورت سے نکاح کر لیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ صحابہ سے مشورہ کیا، مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا، ایک مشورہ بڑا خوبصورت آیا، فرمایا اللہ کے نبی آپ کے بستر پر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے بستر پر اللہ کسی گندی عورت کو لے کر آئے؟ جس طرح آپ پاک ہیں اس طرح آپ کی بیوی عائشہ بھی پاک ہے۔ لیکن کیا طوفان بدتمیزی برپا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اماں جی عائشہ صدیقہ کو اپنے گھر بھیج دیا، یعنی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کافی دن بیت گئے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہاں پر میں آپ کو ذرا طریقہ پس منظر بتاتا ہوں۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت لگی، گواہی بچے نے دی۔ اماں جی مریم علیہ السلام پر بھی تہمت لگی اور گواہی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا۔ لیکن جب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی ہے تو اللہ قرآن بنا کر نازل کر دیتا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو اسی سے امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اجماع کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس پہ ہر کلمہ گو متفق ہوتا ہے، اس میں کوئی سنی وہابی مالکی شافعی حنبلی کی تقسیم نہیں ہوتی، سب متفق ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ قرآنی نص کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے امت مسلمہ سے خارج ہے۔ جس نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرا سی نقص والی بات کی، ان کے اوپر تھوڑا سا اٹیک کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال جب اللہ کا قرآن نازل ہوا نا تو مبارکیں ملنے لگی
کہ عائشہ تجھے مبارک ہو۔ فرمایا یہ خوشی کا مقام تمہارے لیے ہوگا، میرے لیے خوشی کا مقام یہ ہے آج کئی دنوں کے بعد اپنے محبوب کا چہرہ دیکھوں گی۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ علم سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمیں جب بھی کسی مسئلے کے اندر مشکل پیش آتی، ہمیں وہ مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہوتا تو ہم فوراً رجوع اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر فصیح کسی کو نہیں دیکھا کہ معاملہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، مسئلہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جیسے ہی اماں جی کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حل نکال دیتے۔ اس کی ایک عملی تصویر میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ بدر کے اختتام پر ابو جہل اور وغیرہ جتنے بھی یہ کفار کے مردے تھے ان کو ایک کنویں میں پھینکا، جو کلیب بدر کے نام سے ایک واقعہ مشہور ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں ان سے کلام کیا کہ تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کیا تمہیں وہ وعدہ مل گیا؟ میں تم میں کیا کرتا تھا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، میرے اوپر یقین کرو، میرے اوپر اعتماد کرو، میرا کلمہ پڑھ لو تو کامیابی، یا نہیں پڑھو گے تو تمہیں ناکامی ملے گی۔ کیا تمہیں اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا؟ اب پاس سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ اب مزاج فروقی سے وہی لوگ واقف ہیں جنہوں نے ان کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی خلاف تباہ کام دیکھتے نا حضرت عمر فوراً بول پڑتے۔ فرمایا اللہ کے نبی، اللہ قرآن میں کہتا ہے انک لا تسمیع الموتیٰ، مردوں کو نہیں سنا سکتے، حالانکہ آپ ان سے کلام کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر یہ تجھ سے بھی زیادہ میری بات کو سن رہے ہیں، یہ تم سے بھی، اس وقت اماں جی عائشہ آئے گا انشاءاللہ، تو یہ تم سے بھی زیادہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا تو سمجھ یہ بات آنے لگی کہ مردے کلام سنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ابھی عمر میں چھوٹے تھے۔ اب چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ظاہری حالات کو جب دیکھتا ہے نا اسی کے مطابق اپنا ذہن بنا لیتا ہے۔ تو بہرحال وقت گزرتا رہا تو یہ بات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کلیب بدر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے مردوں سے کلام کیا ہے تو لہذا مردے سنتے ہیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی اللہ بھلا کرے عمر کا، عبداللہ بن عمر کا اللہ بھلا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلام کی تھی نا لیعلمون، البتہ وہ جان رہے ہیں اس وقت کہ یہ میں محمد حق پر ہوں یا کون حق پر ہے۔ وہ جاننے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لیسمعون کہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ لیعلمون کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنا وعدہ پا لیا ہے۔ جیسے سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں نا کل قیامت کے دن جنتی اور جہنمی آپس میں مکالمہ کریں گے۔ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے بتاؤ تم کیوں آئے؟ وہ کہیں گے ہم نے اپنے رب کا وعدہ پا لیا ہے۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بظاہر مشکل صورت نظر آتی ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ ان سے کلام کیا گیا تو اس لیے مردے سنتے گئے، لیکن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیسمعون کو لیعلمون کے معنی میں بیان کیا کہ سننے سے مراد ہے کہ اب انہوں نے حقیقت جان لی ہے۔ مرنے کے بعد جب عذاب قبر ان کو ملا گیا انہیں پتہ چل گیا ہے کہ سچا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد پوری جماعت صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ دنیا والوں کا کلام نہیں سن سکتا۔ اور یہ بات امت کو کس نے سمجھائی؟ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ لیکن بغض سے برے دل، اناد سے برے دل، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری زوجہ کی اتنے فضائل اور اتنے مناقب ہیں، وہاں اس بات میں جب اختلاف ہوتا ہے آپس میں امت کا کہ مردے سنتے یا نہیں سنتے، اور جن کا موقف ہے کہ مردے نہیں سنتے، جو دنیا سے چلا جائے وہ اہل دنیا کا کلام نہیں سنتا، ان کی تائید اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے ہوتی ہے۔ تو ان بغض سے برے دلوں نے کہا اماں عائشہ کی رائے تو عام عورتوں جیسی رائے ہے، استغفر اللہ، اماں عائشہ کی رائے ایسی ہے جیسے آج کی دنیا کی عورتوں کی رائے ہے۔ تو اس لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی کی وہ بیوی ہیں جن کی تربیت خود ابو بکر نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور
وہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں گزاری ہے اور اپنی آخرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے گی۔ تو اس لیے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑے عزت اور رتبوں سے نوازا تھا۔ اس سے بڑا رتبہ کیا ہے کہ اللہ عرشوں سے ان کے لیے سلام بھیجا کرتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔